ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا میں حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا، اور غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا یہ شخص ایک غلام تھا اور غلام کا بیٹا تھا۔ جبکہ بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی تھے، جن کے مطابق خود رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال عاشق رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا پورا نام بلال ابن رباح آل حبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال کے والدین مکہ میں ہی آ کر بس گئے تھے۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلہ بنی جمح کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ روز کی طرح ایک دن بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے۔ جناب، میری بکریوں میں کوئی بھی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام۔ اور پھر حضرت بلال نے بکری رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال آپ کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حضور کی محبت کے اسیر ہو گئے اور آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت بلال کو سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ حضرت بلال چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور امیہ بن خلف ایک مشرک اور سخت دشمن اسلام تھا، اس کو جب پتہ چلا بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھ کو بتایا گیا ہے کہ تم نے لات و منات و عزیٰ سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی اور معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی جواب میں فوراً بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق پر ہے اور میں ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مان لیا ہے جس نے میرے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا ہے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کا یہ جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ لگ گئی کہ غلام ہوتے ہوئے اس طرح سے بے دھڑک جواب دے دیا۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور بولا کہ اس دین سے پاس آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت بلال پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، بھوک پیاس، اس طرح ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال اپنی زبان سے احد احد پکارتے رہے۔ امیہ بن خلف
آپ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا الٹا کر کے ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا کہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا یا اسی حال میں مر جاؤ اور زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے۔ آپ کو رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے تھے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تھا تو کبھی امیہ بن خلف کا اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم نہ کر دے۔ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ اکثر تو مکہ کے شرارتی لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرتے تھے۔ پر حضرت بلال احد احد یعنی ایک ہی ایک کی رٹ لگائے رہتے تھے۔ یہ سب ظلم ہوتا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے، اور پھر ان سے حضرت بلال کی حالت نہ دیکھی گئی تو آپ نے حضرت بلال کو خرید لیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر اس کے بعد کبھی مسکراہٹ نہ دیکھی گئی۔ آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے دن جہاد میں گزار دوں۔ اس لیے جہاد کی شرکت کی نیت سے چل دیے اور ایک عرصہ تک مدینہ لوٹ کر نہیں آئے اور مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام حسین اور حسن علیہ السلام نے اذان کی فرمائش کی تو لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ آپ نے اذان کہنا شروع کی اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑ گئی اور کوہرام مچ گیا۔ عورتیں بھی سوتی ہوئی گھروں سے نکل پڑیں۔ روز قیام کے بعد آپ واپس ہوئے اور یہ اذان آپ کی آخری اذان تھی۔